غیر سرکاری تنظیم بیٹر ہوپ اور فیڈنگ ہیومینٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے باہمی اشتراک سے بڈگام کے تحصیل بیروا علاقے میں 60 سے زائد غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزر بسر کرنے والے لوگ، مفلس، یتیم اور زکوٰۃ کے اہل لوگوں میں عید کے خصوصی راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام کی نگرانی بیٹر ہوپ کے بانی عاقب احمد ڈار کر رہے تھے۔ اہل خانہ نے عید کے موقع پر یہ ضروری اشیاء فراہم کرنے کے لیے دونوں اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ عاقب کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں سروے کے بعد لگا کہ اس علاقے میں لوگ غریبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کے بعد راشن کٹس تقسیم کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے زکوٰۃ ایلیجیبل فیملیز میں آلموسٹ 60+ راشن کٹس جو ہے عید اسپیشل راشن کٹس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے۔ یہ پروگرام ہم نے فیڈنگ دی ہیومینٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریشن میں یہاں پہ کیا ہے۔ لوگوں نے بھی اس پروگرام میں تعاون اپنا پیش کیا۔ میں ان تمام ڈونرز کا اور ان تمام ساتھیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا جو ہے بیسک موٹیو ہی یہی رہتا ہے کہ جو غریب اور پسماندہ طبقے سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ، ان کی جو بنیادی سہولیات بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم فراہم کر سکیں۔ مفتی اعظم ناصر الاسلام کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ ایک سرکاری نیوز چینل کو انٹرویو دینے سے پہلے پری ریکارڈنگ سٹیٹمنٹ وائرل ہوا، جس میں وہ عید کے چاند کے متعلق عام بات چیت کر رہے تھے۔ مفتی اعظم ناصر الاسلام کے مطابق کچھ شرپسندوں نے ان کی ویڈیو ریکارڈ کی اور اسے وائرل کیا۔ اس ضمن میں مفتی اعظم نے سائبر پولیس سری نگر کے انچارج کو شکایتی خط لکھ کر مذکورہ شخص کے خلاف کارروائی کرنے کو کہا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے دوردرشن کیندر کا عملہ رویت ہلال سے متعلق پیشگی ریکارڈنگ کے سلسلے میں میرے پاس آئے، جو کہ ایک روٹین معاملہ ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ کوئی شرپسند جو یہاں موجود تھا اس نے خفیہ طور پہ ریکارڈنگ کو محفوظ کر کے اس کو وائرل بنا کے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں میں بھی انتشار پھیلانے کی مذموم کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان جیسے ویڈیوز پہ دھیان نہ دیں، اور جو رویت کا فیصلہ ہوگا وہ اپنے وقت پہ کل ہوگا، کل شام کو ہوگا، لہذا اس طرح کی ریکارڈنگ محض انتشار کے لیے محفوظ کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں نے اور میرے ادارے سے متعلق افراد نے اس مسئلے کو برانچ سائبر کرائم کے حوالے کر دیا ہے اور متعلقہ پولیس اسٹیشن کو بھی اطلاع دی گئی ہے۔ مذکورہ شخص جہاں بھی ہوگا اس کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کے خلاف تحت قانون کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور اس طرح کی گنہونی حرکت کے لیے اسے کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ وادی کشمیر میں بہت سے ایسے اسپتال موجود ہیں جنہیں سب ڈسٹرکٹ اسپتال کے نام سے بورڈ چسپاں تو ہیں، تاہم کاغذات میں یہ اسپتال CHC یعنی کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کے نام سے درج ہے۔ اس معاملے پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے اسپتالوں کا اپ گریڈ ہونا چاہیے۔ ادھر جب اس معاملے پر ڈائریکٹر ہیلتھ کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد سے ہمارے نمائندے منیر حسین نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں قسم کے اسپتالوں میں سہولیات اور کام کاج مساوی ہوتا ہے۔ بیسیکلی نامنکلیچر چینج ہوتا رہتا ہے۔ آج کل سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہلے ان CHC اور سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل آلموسٹ سیم ہے فیسلٹی وائز، جس میں جو بیسک فیسلٹیز ہوتی ہے 5 اسپیشلٹیز، میڈیسن، سرجری، گائنی، انستھیزیا، اور اس میں اور ایک بھی ایڈ ہو گیا ہے کہ آرتھوپیڈکس۔ یہ چیزیں حالانکہ یہ لیٹلی ہوا ہے، باقی جو بیسک 5 ہے یہ CHC میں بھی وہی ہوتی ہے اور سب ڈسٹرکٹ میں ہی۔ جیسا میں بولوں کہ ہر ایک جو چاہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل یا CHC ہو، آلموسٹ سیم ورک ہوتا ہے، سیم مین پاور ہوتا ہے اور کام بھی سیم نیچر کا ہوتا ہے، صرف یہ نامنکلیچر کا فرق ہے۔ جو آپ ٹراما ہاسپٹل کہہ رہے ہو کہ ہم نے ایک کنسیپٹ لایا، ہم اس کو انڈر سنگل امبریلا رکھیں گے۔ سپوز کوئی لیڈی ہے، یہ پریگننٹ بھی ہے، اس کو ادھر سے ٹراما بھی ہوا، یہ وہاں ہونا چاہیے جہاں لیڈی ڈاکٹر بھی اویلیبل ہو، سرجن بھی اویلیبل ہو، کارڈیالوجسٹ بھی اویلیبل ہو۔ یہ ہم ایک ہی چھت میں لا رہے ہیں۔